اچھا، اب یہ کچھ تعویذات کے متعلق بھی بات ہوتی کہ یہ جو تعویذ ہیں ان کی کیا حقیقت ہوتی. اچھا، اب دیکھیے آیت اللہ بشیر نجفی سے تعویذ کے متعلق سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں کچھ لوگ تعویذ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں یہ بٹوے میں یا بستے میں اپنے پاس رکھیں تو اس سے بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بیماریاں اور دوسرے مسائل سے بچ سکتے ہیں، اور البتہ اس تعویذ کو رکھنے کے 29 سال بعد فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں. وہ ایک تعویذ بناتے ہیں، 800 روپے لیتے ہیں. آپ بتائیے کہ کیا تعویذ پہننا کیا شرک ہے؟ کیا ان کو پہن کر ہم مسائل و مشکلات اور بیماری میں کمی لا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے طور پر قرآن کی کسی مخصوص دعا کو پڑھ کر 29 سال پہلے ہی سے یہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اب آیت اللہ بشیر نجفی نے جواب دیا کہ دیکھیے تعویذات کی کئی اقسام. ایک تو وہ ہے جو معصومین سے ہم تک پہنچے. ان تعویذوں کو معصومین کے فرامین کی روشنی میں بنانا، پہننا اور ضروریات کے لیے خدا سے حاجات طلب کرنے کا وسیلہ بنانا یہ جائز ہے، اور ان تعویذوں کی وہی حیثیت ہے جو ڈاکٹر سے معلوم شدہ بیماری کے علاج کے لیے دوا کی ہوتی. جیسے دواؤں کو استعمال کرنا حالانکہ شفا دینے والا خداوند تعالیٰ ہے، اس کے باوجود اس کے استعمال میں نہ شرک ہوتا ہے نہ کفر ہوتا ہے. اس طرح ان تعویذوں کا استعمال بھی حرام نہیں، یعنی جو معصومین سے ہم تک پہنچے. دوسری تعویذوں کی وہ قسم ہے جن کی تاثیر اور فوائد تجربے سے ثابت ہو چکے ہیں. ان کو بنانا اور استفادہ کرنا یہ بھی جائز ہے بشرطے اس میں کوئی شریعت کی مخالفت نہ ہو. اور تیسرے ایسے تعویذیں جن کی شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، جن میں خواہ وہ مخالفت اس کے بنانے میں ہو یا اس کے استعمال میں ہو. مثلا کسی کو طلاق کروانے کے لیے تعویذ کر رہے ہیں، کسی کو قابو کرنے کے لیے تعویذ کر رہے ہیں، ان سے پرہیز لازمی ہے. اور واضح رہے کہ خدا نے قرآن کو مومن کے لیے شفا کا باعث قرار دیا. اسی طرح آپ قرآن کی تلاوت کر کے خدا سے حاجات طلب کرنے کا وسیلہ بنا سکتی. تو اگرچہ بہتر ہے کہ اس کام کے لیے بھی ائمہ سے نقل شدہ روایات پر عمل کیا جائے یا نیک مومنین کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے. تو یہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے تعویذات کے سلسلے میں کہا ہے. اور آیت اللہ ناصر مکارم سے بھی جب دعا اور تعویذ کے متعلق سوال پوچھا گیا کہ کیا دعا نویسی کا صرف کاغذ پہ لکھنے اور اپنے ساتھ رکھنے کے علاوہ بھی کوئی دوسرا دستور العمل ہے؟ مثلا کاغذ پر لکھ کر کسی کو گھول کر پلانا، یا کسی خاص دعا کو لکھ کر جلانا، یا ہوا میں لٹکا دینا، یا پتھر کے نیچے رکھنا، یا زمین میں دفن کرنا، یا بہتے ہوئے پانی میں ڈالنا. کیا ان دستور العمل کا کوئی اعتبار ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا دعا کا جلانا تو مطلقاً جائز نہیں ہے، لیکن بعض دعاؤں یا تعویذوں کو دھو کر پلانے یا پانی میں بہانے کا تذکرہ بعض روایات میں آیا ہے. تو بہرحال جو لوگ تعویذوں کو گھول کے پانی میں پلاتے ہیں، یعنی اگر ائمہ سے یا علماء سے جو منقول جو تعویذ ہیں ان کو اگر ایسا کر رہا ہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، اور اس کو خرافات یا اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں سمجھنا چاہیے. بلکہ پیغمبر سے مروی ایک روایت میں سورہ فلق تو اپنے پاس کوئی لکھ کر رکھے تو یہ چشم بد کے لیے تعویذ ہے. تو تعویذوں کی ایسا نہیں ہے کہ سارے تعویذی خراب ہوتے ہوں، بلکہ شرعی حیثیت بھی ان کی اپنی جگہ پر ہے. آیت اللہ سیستانی سے یہ پوچھا گیا کہ تعویذ کو لکھ کر کیا گلے میں لٹکا سکتے ہیں؟ جواب دیا کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں. اچھا، اسی طرح سے آیت اللہ سعید الحکیم سے بھی بات پوچھی گئی. اس میں بہت سے طلسم وغیرہ کے متعلق جو ہے وہ پوچھا گیا ہے کہ کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں لکھی ہوئی صحیح طور پر نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، اور کچھ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کیل کانٹے ٹائپ کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، یعنی اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا انہیں استعمال کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر معلوم نہ ہو کہ یہ ائمہ معصومین سے ہیں، لیکن احتمال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ائمہ معصومین سے مروی ہوں، یا ان کی تاثیر اس پر پائی جاتی ہے ایسی کہ اس سے فائدہ ہو، تو پھر فرماتے ہیں اس نیت کے ساتھ ان تعویذوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں نہ شرک کوئی چیز پائی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر بدعت پائی جاتی ہے. اچھا، اسی طرح سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے تعویذ یا کوئی بھی چیز دعا پڑھ کے پھونک مارنے کا مسئلہ. تو یہ بھی یاد رکھیے، خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ایک عمل، اب میں پورا نہیں پڑھ رہا ہوں اس کو، بہرحال اس میں انہوں نے ایک عمل بتایا اور کہا کہ اس میں 5 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اپنے اوپر پھونک مار لو تو یہ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. پورا ایک عمل بتایا. تو پھونک مارنا بھی، یعنی یہ ایسا نہیں کہ لوگ کہتے ہیں وہ یہ کیا پھونک مار رہے ہیں بس دعا پڑھنا کافی ہے، نہیں، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ پھونک بھی ماری جا سکتی.
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله